پاکستان کی سیاست میں حکمراں جب بھی اقتدار سے محروم ہوتے ہیں وہ اپنے اپنی حکومت کے خاتمے کا الزام دوسری ملکوں اور سازشوں پر دیتے ہیں۔ بھٹو صاحب کا جب آخری زمانہ آیا تو وہ امریکہ کے خلاف انہوں نے ایک شور برپا کیا، اس کو سفید ہاتھی کہا اور کہا کہ وہ امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ضیاء الحق کا دور تھا تو اس میں بھی ان کو سازشوں کی بو آ رہی تھی اور وہ ملک میں بھی سفر کرتے ہوئے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ وہ آخری سفر کے اندر اپنی سیکورٹی کو یقینی بناتے ہوئے امریکی سفیر کو جہاز میں ساتھ لے کر سوار ہوئے، لیکن قسمت نے یاوری نہیں کی اور امریکی سفیر اور اپنے جرنیلوں کے ساتھ ضیاء الحق بھی چلے گئے۔ مشرف کے زمانے میں بھی اسی طرح کی سازشوں کا تانا بانا نواز شریف کہتے رہے اور ایسی ہی سازش جو ہوئی جس کے اندر کہ نواز شریف کو اپنے اقتدار سے محروم ہونا پڑا اور پاکستان پھر 10 سال تک ایک ابتلا میں اور ایک مارشل لا کے دور میں داخل ہوا۔ اب بھی صورتحال یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں سیاستدان بدنام ہیں اور اس طرح بری طرح بدنام ہے کہ اپوزیشن کے سیاستدان ہوں یا حکومت کے سیاستدان ہوں، سب کے اوپر ایک ہی طرح کا الزام ہے، سب انہی سے نالاں ہیں اور جو اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں وہ شفاف لوگ ہیں جو دور کھڑے ہوئے ہیں، جو آسرے دیتے ہیں، جو سہارے دیتے ہیں، جو اقتدار میں لاتے ہیں، جو لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور تبدیلی کے عمل سے انہیں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب بھی ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے وجی سے پوچھا کہ وجی آپ بتاؤ کہ کیا صورتحال آپ دیکھتے ہو؟ سوال کے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں، بہت عجیب و غریب سا سوال ہے، کیونکہ اس کا انحصار جو ہے وہ کچھ اندرونی معاملات پر ہے اور کچھ بیرونی معاملات پر ہے۔ یعنی اب کھلاڑی اس کھیل میں کیا وہی کھلاڑی ہیں، وہی لوگ ڈائریکٹر ہیں جو پہلے بھی کھیلتے رہے ہیں؟ اگر وہ تو کہتے ہیں نا کہ اس کھیل میں لازم ہے تعین مراتب، اور شاطر کی عنایت سے تو فرضی پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرے ناچیز، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ ہمیں تو یہی دیکھنا ہے کہ شاطر کا ارادہ کیا ہے۔ جو سازشوں کا تانا بانا لوگ بن رہے ہیں اور سازشوں کا الزام لگا رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت دیکھتے ہو؟ اپوزیشن ایک عرصے سے کہہ رہی تھی کہ وہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے گی، بلکہ پہلے اپوزیشن میں اس معاملے پر اختلاف تھا، مختلف جماعتوں کی مختلف رائے تھی۔ بہرحال یہ موقف جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا تھا جسے اب پذیرائی حاصل ہوئی ہے، مگر یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو شرائط تھیں جس کی بنیاد پر اپوزیشن نے یہ تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا وہ پوری ہو گئی ہیں یقیناً، کیونکہ یہ سارے کھلاڑی وہ ہیں جو سیاست کے بڑے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ ان میں جناب زرداری صاحب، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان بہت منجھے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے ان کا یعنی کچھ نہ کچھ اس پہ حاصل ضرور کر لیں گے، یہ اس کا مقصد تو ان کا یہی نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان سے غلطی کہاں ہوئی۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان نے پہلے دن سے یہ ادراک نہیں کیا تھا کہ وہ محض سادہ اکثریت رکھتے ہیں جو حکومت بنانے کے لیے کافی نہیں ہے، اور انہوں نے اور ان کے وزراء نے پہلے دن سے اس بات کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اسے فوج کی تائید حاصل ہے۔ فوج میں بھی اس پر رد عمل تھا، وہ بار بار اس بات کو سوچتے تھے کہ بھئی ان کی غلطیوں کا بوجھ ہم اپنے کندھوں پر کیوں کر اٹھائیں۔ تو بہرحال یہ عمران خان اور فوج کے درمیان جو کشیدگی بھی ہو گئی، اور وہ کشیدگی اس وقت بڑھی جب ISI کے سربراہ کے تقرر کے لیے عمران خان نے دانستہ کئی ماہ کی تاخیر کی۔ اس کی وجہ ان کی انانیت بتائی جاتی ہے،
اگرچہ بعض ناسمجھ کہتے ہیں کہ عمران خان نے توہم پرستی کی وجہ سے ایسا کیا تھا، کیونکہ اس فیصلے کی 7 تاریخ بہت دور تھی اور عمران خان نے کبھی بھی پارلیمنٹ اور اراکین پارلیمنٹ کی عزت نہیں دی، اور اس معاملے میں پیپلز پارٹی کا اپنا ریکارڈ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ کیا آنے والی حکومت اس ملک کے عوام کو کچھ دے پائے گی، اور کیا یہ تبدیلی کا عمل ایک خیریت سے گزر جائے گا؟ پاکستانی عوام کے لیے تو صورتحال وہی ہے کہ ادھر کنواں ہے، ادھر کھائی ہے، اور وہ جائیں تو کہاں جائیں۔ عمران خان کے تمام وعدے جھوٹے ثابت ہوئے۔ وہ نہ نوکریاں دے سکے، نہ وہ لوگوں کو مکان اور چھت دے سکے، نہ وہ اس ملک میں مہنگائی کے سیلاب کو قابو پا سکے، نہ وہ اس ملک کے نوجوانوں کو کوئی سمت دے سکے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف، اور اپوزیشن کو کنارے سے لگانے کے لیے مسلسل وہ جلسے بھی کرتے رہے، الزامات بھی لگاتے رہے، ان کے خلاف اقدامات بھی کرتے رہے، لیکن آج تک نہ وہ عدالتوں میں کامیاب ہوئے، نہ وہ کسی کو سزا دلانے میں کامیاب ہوئے، نہ وہ ان کو سڑکوں پہ گھسیٹنے میں کامیاب ہوئے، نہ وہ انہیں دوبارہ سے اقتدار سے دور رکھ سکے۔ اب ایک بار پھر وہ جمع ہو کر عمران خان کے سامنے ہیں، اور عمران خان تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے والے ہیں۔ جو ہے اپوزیشن یعنی تحریک عدم اعتماد کا اور پیپلز پارٹی کے منصوبے کے مطابق کھیلا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ان ہاؤس چینج، وہی ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کر کے اپنی حیثیت پنجاب میں بحال کی ہے، اور یعنی وہ جو ان کے اراکین کو پی ٹی آئی لے گئی تھی، اب انہوں نے ان کو واپس لینا شروع کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی میں جانے والے اپنے کارکنان کو انہوں نے واپس لیا۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو شکست دینے کے بعد ان کے وضع کردہ قوانین واپس لینے اور نیا وزیر اعظم باقی ماندہ مدت پوری کرے گا، لگتا ایسا ہے، اور انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں گے۔ اپوزیشن نے ایسا لگتا ہے کہ کسی حد تک قاف لیگ اور متحدہ کی بلیک میلنگ سے نجات حاصل کر لی ہے، اور جہانگیر ترین گروپ اور اس میں علیم خان کی شرکت جو ہے معنی خیز ہے، کیونکہ اب وہ ان لوگوں کے اس پر نہیں کھیل رہے۔ جو ایک علیم خان ایک نجی ٹی وی کے مالک ہیں اور ایک عرصے سے تحریک انصاف کی حمایت کر رہے تھے، وہ ان کا ٹی وی لیکن اب ان کو موقع مل گیا ہے۔ اگر اپوزیشن قاف لیگ اور متحدہ کو بے اثر کر دیتی ہے تو یہ ان کا کارنامہ ہوگا۔